بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم گزشتہ کلاس میں نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا سرکار نے قیامت کی جو نشانیاں بتائیں ساتھ ساتھ اپنا علم بھی بتایا کہ میری بتائی نشانیوں کو تو مانتے ہو میرے علم کو کیوں نہیں مانو. پہلے نبی پاک علیہ السلام کے علم پر سرکار کے نالج پر جو اللہ رب العزت نے سرکار کو ان سین جو سیکرٹس ہیں ان کا نالج یہ سرکار کے بارے میں تسلیم کرو ایکسیپٹ کرو اس کے بعد یہ مانو کہ جو سرکار نے بتایا وہ سچ بتایا. اگر نبی کے علم کو نہیں مانتے تو ان سائنس آف ججمنٹ ڈے کو قرآن اور حدیث میں کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ تمہیں اگر قرآن اور حدیث سے سائنس مل سکتے ہیں تو نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کچھ احادیث میں نے آپ خدمت پیش کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بھی بتائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے اپنا علم بھی بتایا. اس سلسلے میں اب میں اس اگلے دور میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں آپ ان کو 3 حوالوں سے ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو افرادی طور پر بندے کے ایک مسلمان انڈیویجول کے بارے میں سرکار نے بتایا. پھر من حیث القوم جو سرکار نے ایک جماعت اور اپنی امت کے بارے میں بتایا. اور پھر تیسری وہ نشانیاں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آنے کے وقت اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جو لڑائیاں اور جنگیں ہونے والی ہیں ان کے بارے میں جو ارشادات بتائے. اس طرح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیاں وہ چوتھے حصے میں آتی ہیں. جو بڑی نشانیاں جن کو 10 بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اسلام ان 4 حصوں میں ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ. جو تیسرا حصہ ہوگا اس کے اوپر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج اور پھر ان کی لڑائیاں جنگیں کس موقع پر کس طرح کس ملک میں کہاں سے سفر شروع ہوگا کہاں جائے گا یہ ساری باتیں سر آپ کو بتائیں گے. آج کی جو احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا وہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ احادیث ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون کون سی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس سے بچنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا. پیچھا میرے پاس یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کو کم و بیش تمام ہی محدثین نے روایت کیا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 50 ہے 50 حدیث نمبر ہے. اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام قال نبی و بارزن یوم للناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے لوگوں کے سامنے تو فاتاہ رجل ایک بندہ آیا اور فقال من ایمان. اس نے آ کر پوچھا ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس سے ملاقات پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. قال الاسلام اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کوئی شریک نہ رکھو. وتقیم الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ جو فرض کی گئی ہے تم پر زکوٰۃ وہ ادا کرو. وتصوم رمضان اور رمضان شریف کے روزے رکھو. یہ اسلام ہے. احسان کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس کے بعد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان اس بات کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ کأنک تراہ جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تجھے یہ کیفیت نہ مل سکے تو اس مقام پر فائز نہ ہو سکے کہ ساری نماز کے دوران ساری عبادت کے دوران اور لفظ نماز نہیں فرمایا یہاں ان تعبد اللہ اللہ کی عبادت کر. اب جتنی باتیں عبادت کی بتائی گئی ہیں نا ہر عبادت میں یہی بات ہے
پیش نظر رہے کہ کأنک تراہ، کہ تو اس کو دیکھتا ہے. اگر بندے غریب کو زکوٰۃ دیتا ہو تو تو یہ نہ کرے کہ میں اس کو دکھا رہا ہوں، یہ اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کو پیسے دیتے وقت بھی تیری نگاہ بندے پر نہیں ہونی، تیری نگاہ رب پر ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا مقام ہوگا کہ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بندہ کسی کو گھٹیا سمجھ نہیں سکے. حالانکہ اس کو پیسے دے رہا ہوگا، اپنی کمائی اس کو دے رہا ہوگا، لیکن جب یوں اس انداز میں پیش کرے گا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے، اب میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی کسی بندے کی طرف نہیں دیکھے گا. جب بندے کی طرف نہیں دیکھے گا تو اپنے سے حقیر کسی کو نہیں جانے گا. کأنک تراہ، اس کو ایسی عبادت کر جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے، تیری یہ کیفیت نہ بن سکے، تو پھر یہ تو کیفیت رکھنی چاہیے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر یہ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ایک تیری کیفیت ہے کہ تو اس کو دیکھے، اور ایک اس کی بات ہے رب کی کہ وہ تو ہر وقت تجھے دیکھتا ہے. تو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اور کأنک، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. مولا کائنات شیر خدا اسی مقام احسان پر فائز تھے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کہ عالم نے ارشاد فرمایا جب زیارت کے لیے ہم گئے تو کہتے ہیں آج میں نے نبی پاک صلی کی زیارت کی ہے، سرکار کو دیکھا ہے، سرکار کی زیارت کی ہے. تو میں نے نبی پاک صلی سے پوچھا یا رسول اللہ رب سے کس طرح ملا جا سکتا ہے، رب سے کیوں کر ملاقات ہو سکتی ہے، میں کیسے رب کو دیکھوں، رب کو کیسے پاؤں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنا آپ مٹا دو، رب کو پا لو. جو اپنا آپ مٹا دیتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے. یہ اس منظر پر فائز ہونا کہ ہر وقت اسی کو دیکھے، وہ دیکھ اس وقت سکتا ہے جب اپنا آپ مٹا دیتا ہے. مولا کائنات اس وقت پر فائز تھے کہ جس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا یار دوسرا سجدہ ہی تب کرتا ہوں جب رب کو دیکھتا. کأنک تراہ، یہاں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے. یہ تو لگ بھگ ہر مسلمان کو کہا ہے. تو علی نمبر لے کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو ختم کر کے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو اب اس مقام پر فائز ہوں کہ سجدے اس وقت کرتا ہوں جب رب کو دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان پیغمبر پاک. قال متی الساعۃ. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. سرکار من مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو جس سے سوال کیا گیا ہے، من مسئول عنہا جس سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ بأعلم من السائل، وہ اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. کس بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. اب یہ یہاں ایک مقام ہے جس کی وجہ سے کافی اجرے لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کیا ہوا تھا؟ اب یہ بتا دوں فَأَتَاهُ رَجُلٌ، اس حدیث کی آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بندہ آیا جو نبی پاک سے سوال کر رہا ہے. تو سوال کرنے والا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جب وہ سوال کر کے واپس گیا، نبی پاک نے فرمایا اس کو بلانا ذرا. صحابہ کو کہا بلاؤ اس کو. صحابہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ چلو جا کے کہیں یہ سرکار نے بلایا، تم دیکھا تو بندہ ہی نہیں ہے، نظر ہی کوئی نہیں آیا. سرکار کو پتا تھا یہ کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ کہا یہ جبریل تھا جو تمہارا دین سکھانے تمہیں آیا. یہ جبریل تھا. کیسی عظیم مجلسیں اور کیسی پاک اور عظیم وہ محفلیں تھیں کہ جس میں نبی پاک کے ساتھی ساتھ بیٹھنے والے جبریل تک کی زیارت کر رہے ہیں. جس مجلس کا یہ عالم ہے کہ جبریل بھی آتا ہے اور سرکار کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ آسمانی کرسیوں پر چیز بیٹھا. اس مجلس میں بیٹھنے والے کے یقین پر شک کیا جا سکتا ہے. اس کو جو یقین حاصل ہوتا ہے، حق الیقین، دیکھ رہا ہے میرا نبی جو بات کہتا ہے یہ سامنے ہے، ابھی بات کر کے کیا کدھر گیا کوئی نہیں، مجلس سے نکلنے سے پہلے غائب ہو جائے، ان کے یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا. اب یہ جبریل ہے اور جبریل کو سرکار نے جواب دی جب انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی. سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے سے والے سے اس بارے میں زیادہ علم تو نہیں رکھتا. تو یہاں پر دوسرے بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا اس لیے کہ سرکار نے حدیث پڑھی، یہاں پر خود آیت پڑھی، سرکار نے ارشاد فرمایا ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی. یہ آج سرکار نے مجھے 5
علوم غیبیہ ہیں، علوم خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، اس آیت میں ذکر ہے، وہ سرکار نے تلاوت فرمائی. اس لیے اللہ کے علاوہ ان قیامت کے دن کو کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گا. اس جواب کو سوچنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے. جو آیا ہی اس لیے ہے کہ قیامت کی تیاری کرائے، اس کو نہ بتایا جائے قیامت کا، تو کس کو بتایا جائے گا؟ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا، اب یہ پوچھنے والے کھڑے. ورنہ اگر سرکار کو یہ بات بتانی کہ مجھے نہیں پتا تو کہتے ہیں لا اعلم، مجھے نہیں پتا یار. یہ کیوں نہیں کہا؟ اتنی لمبی بات کی ہے کہ من مسئول عنہا بعالم من السائل، اتنی لمبی جو بات کی فرما دیتے نا کہ لا اعلم، میں نہیں جانتا یا مجھے نہیں بتایا گیا. یہ بات نہیں کی، لمبی بات کی ہے. اس لیے کہ جیسا سوال کرنے والا ہوتا ہے ویسے جواب دیا جاتا ہے. جیسے ایک صحابی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار میں تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کیا کی ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سوال کرنے والے کی سوال بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سوال کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. یہ سوال اس طرح ہونا چاہیے. بھائی تجھے کیا لگے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، انسانی نفسیات یہ ہے. اگر ایک بچے کو بتا دیا جائے کہ تمہارا ایگزام 5 سال کے بعد ہوگا تو وہ 4 سال خوب ریسٹ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے 5 سالوں کے بعد آنے مجھے بھی کیا تیاری کی ضرورت ہے. لیکن جس نے 5 سال بعد کا بتایا اس نے اس لیے بتایا ہوگا کہ میں 5 سارے کام بڑا کرنے والا، ابھی سے شروع کرو گے تو کہیں پورا ہوگا. اس نے وہ کام نہیں، وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اب اگر یہ بتا دیا جاتا اتنے 1000 سال کے بعد قیامت آئے گی تو بندہ کہتا ابھی تو بڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں پتا کہ 50 سال بعد تو نے مرنا، تیری قیامت تو قائم ہو جائے گی. بندہ مرتے ساتھ ہی. اب اس لیے صحابہ کے سامنے یہ جواب دینا، حضرت جیسے یہ کتاب پڑھی ہو، لوگوں کو نہ پتا ہو یہ کس کتاب کا نام ہے، آپ صاحب دیکھ رہے ہو، مجھ سے پوچھیں یہ کتاب کون سی ہے، میں کہوں آپ صاحب آپ پوچھیں. یہ کہوں گا جب آپ کے سامنے لکھی عربی آپ جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مطلب پڑھا ہے آپ نے کتاب، آپ مجھ سے پوچھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نہ آپ صاحب کو بتایا نہ مجھے پتا ہے. یہ چھپانا مراد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے لا یاتیکم الا بغتۃ، کہ قیامت اچانک آئے گی. اگر نبی وسلم بتا دے تو اچانک تو نہ رہے گی. رب کی اس حکمت کو، اس بات کو رکھنے کے لیے کہ یہ اچانک ہی آئے گی، سرکار نے چھپانا چاہا. ورنہ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں جس میں نبی پاک امام بحقی فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن عاشورے کے دن ہوگا، 10 محرم کے دن قیامت آئے گی. پھر میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث دکھاتا ہوں جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ صرف جمعے کا دن. اب ڈیٹ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا کہ دن جمعے کا ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، یا اس کا سن بتا دے کہ سن نہیں بتاتا اس لیے بات پوری کھل جائے. کہیں امت جو ہے وہ سست نہ ہو جائے. سن نہیں بتانا، ورنہ دن بھی بتا دیا. آخری بات بھی بتا دی کہ وہ جو عدن کی طرف سے آگ اٹھے گی اور وہ لوگوں کو لے کر معاشر میں اکٹھا کرے گی. ساری باتیں بتا دی. تو پھر پیچھے بات کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا نہ بتانا کہ کس دن آئے گا، وہ سن کون سا ہوگا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس کو چھپایا جا سکے، بندے سست نہ ہو جائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی نہیں ہے، یہ رب کی حکمت اور اس کے رسول کی حکمت ہے کہ قیامت کا دن بتایا نہیں. ورنہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے علوم غیبیہ صرف اللہ کے ہیں، لیکن اللہ جن کو اپنے علوم پر اطلاع کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے. ان میں سے یہ 5 بھی ہیں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک نے لوگوں کے بارے میں کس کس بندے کے بارے میں بتایا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا. یہ حدیث تو ساروں کو ہی پتا ہے. سرکار نے فرمایا تھا اس وقت جو میرے ساتھ زمین پر موجود ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو زمین پر چلنے والا زیر ہو 100 سال تک وہ زندہ رہے. 100 سال سے پہلے سب نے مرے. سرکار نے اطلاع دی ہے کہ نہیں دیا؟ بندوں کے بارے میں اتنا ہی دی ہے، نام لے کے بتایا. امام مہدی علیہ السلام کی جب جنگوں کا ذکر شروع کریں گے اس میں آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سناؤں گا، دکھاؤں گا، جس میں سرکار نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کس طرح کی رنگوں کی سواریوں پر بیٹھیں گے. میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کی نسلوں سے واقف ہوں. پھر دشمنوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قبیلے کے ہوں گے، کہاں سے چلیں گے، کیسے ساری تفصیلات بتائی. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار غیب جانتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہمارا مضمون اور ٹاپک علم غیب کا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا. اس کو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ جب ایک کلاس رکھیں گے جس میں ٹاپک یہ ہوگا نبی پاک کے علم غیب، تو پھر ان حدیثوں کو اس تناظر میں رکھ کر چیک کریں گے، انشاءاللہ پیش کریں گے. اگلی بات سرکار نے ان کو بھی ارشاد فرمائی، جیسے صحابی کو کہا تھا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. صحابی بھی نبی پاک کی مجلس کا تھا، ان کا یا رسول اللہ تیاریاں جتنی مرضی کریں
قیامت کی سختی اتنی ہے کہ کسی تیاری سے تو کام چلنے والا نہیں ہے. یا رسول اللہ ایک کام بڑا زبردست تیار کیا ہوا ہے. کہا وہ کیا تیار کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ آپ سے بھی پیار کرتا ہوں, آپ کے خدا سے بھی محبت کرتا ہوں, یہ میری پکی بات ہے. اب یہاں سرکار نے ان کو کہا کہ نا کہ یار قیامت کا جو علم ہے پوچھنے والے کے پاس زیادہ ہے. مثلا اب کتاب یہ ہے نا, زیادہ تھوڑی کی بات تب ہوتی ہے جب کوئی علم کی بات ہو. ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان کو پتا ہے کتاب, یہ مجھے پتا ہے کتاب ہی ہے. اب میرے بتانے سے تو اس کا کوئی کتاب کی لمبائی چوڑائی زیادہ تو نہیں ہو جائے گی. اسے یہاں پر یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا ہاں ایسا کرتا ہوں بجائے یہ کہ تمہیں بتاؤں قیامت کب آئے گی, تمہیں کہتا ہوں سأخبرک عن اشراطها, تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں, کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. اب نشانیاں بھی یہ کس لیے بتائی گئی ہیں کہ کبھی آج آنے والا وقت آئے گا. آج میں مدینہ طیبہ کے کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کر ان کو یہ باتیں پڑھا رہا ہوں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے دیوانے لوگ نہ پاس پڑھنے کے لیے کتاب ہے نہ سنانے کے لیے کتاب ہے. ایک قرآن ہے جس کے لیے کوئی کاغذ نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے جو یہ مدینے والا ان کے دلوں میں ڈالتا جا رہا ہے اور بات چلتی چلی جا رہی ہے. کبھی جب میری ان باتوں کو آنے والی دنیا چیک کرے گی تو جنہوں نے مجھے نہیں بھی دیکھا ہوگا میری ان باتوں کو سن کر وہ مجھ پر ایمان کرے. اس لیے وہ باتیں بتا دیتا ہوں. سأخبرک عن اشراطها, میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. کہا کیا ہے وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ اب پہلی نشانی جو ارشاد فرمائی وہ ہے اذا ولدت الامۃ ربتها, جب عورتیں اپنے مالکوں کو پیدا کرنا شروع کریں. یہ پہلی بات سرکار ہے. اب سرکار کا انداز بیان بھی دیکھیں اور امت کے بارے میں جو سرکار کی فکر ہے وہ بھی دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے, کسی بارے میں فکر کرتا ہے, تو سب سے پہلے اس بارے میں غور و فکر کرتا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ قوم اس سے بچ سکے. سرکار نے جو پہلی نشانی بتائی وہ کیا ہے کہ جب مائیں اپنے ماسٹر پیدا کرنا شروع کرتی ہیں. یعنی ماں, میری تعلیم یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کی خوشی میں جنت ہے, ماں کو راضی کرنے میں جنت ہے. لیکن میری امت کے لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ماں کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ایک ماسٹر اپنے سلیو کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ پہلی نشانی ہے. ماں تو اتنا ایک محبت کی مثال جس کو کہا جاتا ہے, جس پر محبتیں بھی جا کر ختم ہو جاتی ہیں, اس کا نام ماں ہے. جب ماں کو کوئی اس طرح ٹریٹ کرے جیسے کسی سلیو کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ ایک نشانی ہوگی قیامت کے قریب. آج یہ دیکھیں یہ ظاہر ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ نشانی مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کہ نہیں؟ غیر مسلمانوں میں تھی. مسلمان بھی اس وقت جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس گناہ کے شریک بن چکے ہیں کہ نہیں؟ ماں کو نوکر سمجھنا, کپڑے استری کر کے دے, کھانا پکا کے دے, ہماری صفائیاں ستھرائیاں کرے, سارے کام کرے, اور اس کے بعد who are you? آپ کو ماما کیا بتا ہے؟ You don't know anything. You don't go outside. You never go to a university. Mama, let me do. You know, I know the stuff. Leave it alone. ماں سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ماں پتہ نہیں کون سی دنیا کی ہے. ہونا تو یوں چاہیے. ماں بیچاری جو ہے وہ بے شک ان پڑھ جاہل سے جاہل ہو, ماں کو اتنی اتھارٹی ہو کہ ماں بات کرے تو پتہ چلے جیسے میں ماسٹر ہوں, میرے غلام میرے آگے بیٹھے. مزہ تو پھر آئے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ کی ماں آپ کو کیمسٹری کے بارے میں کہنا چاہیے یہ فارمولہ یہ نہیں ہونا پڑا کچھ نہ ہو, آپ کو صاف پتا ہے کہ میری ماں غلط کہہ رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیوں بات, اس وقت آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں, اس کا مذاق بنانے کی اجازت نہیں. آپ ماما کے ہاتھ چوم لیں, پاؤں چوم لیں, ماں سے کہیں کتنی پیاری بات آپ نے کی, مزہ ہی آئے. پھر مزہ ہے. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں, میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اپنی ماں اور اپنے باپ کو اگر خوش کر لو نا, وہ جو کیمسٹری کا فارمولہ غلط بھی بتا رہی ہے نا, اس پر بھی اس کے ہاتھ اور پاؤں چھوڑ لو نا. اگر رب نے تمہیں نمبر نہ دیا تو مجھ سے آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شان جناب محترم قبلہ صدر صاحب, عظمت والدین مبارک. اللہ بندے سونا گلا پہ کر رہے سے نا کیا بڑی چھٹیاں ماری تاریخ ہے, آج چھٹیاں نہ پتہ لگنا کرو. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی
یہ تو ہمارا ایسا ایک ٹاپک ہے ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی شان، جو آپ میرے ہر دوسرے تیسرے درس میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور انشاءاللہ اس کو بھی میں کسی وقت میں تفصیل سے بھی بیان کروں گا۔ اور یہ موضوع ایسا ہے، ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ذخیرے کے ذخیرے اتنے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ خاص کر میں جب وہ روایت پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑی محنت سے اپنا مال کمایا تھا، میرے باپ نے وہ مال خرچ کر دیا ہے۔ یہ بات کر کے بھی وہ بیٹھا ہے، سرکار سوچ رہے اس کو کیا جواب دینا چاہیے، تو اتنے میں اس کا باپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ حاضر ہوتا ہے اس کے منہ پر کچھ اشعار ہیں، اور اشعار کا مفہوم کچھ ایسا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آج میری شکایت لگانے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کل وہ وقت تھا جب یہ 10 مرتبہ مجھے رات کو سوتے اٹھاتا تھا، میں اس کے لیے اٹھ جایا کرتا تھا، سارا دن میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ شام کو جب میں وہ پیسے لے کے گھر میں آتا تو یہ مجھ سے مانگنے کی بجائے میری جیب سے نکال لیا کرتا، میرے ہاتھ سے کھینچ لیا کرتا، اور اس کے اس کھینچنے میں مجھے غصہ آنے کے بجائے مجھے پیار آتا کہ میرا کوئی ہے جو میرا مال خرچ کرے گا۔ میں اس سے پیار کرتا اور کہتا بیٹا یہ اور لو، جو دوسری جیبوں میں رکھے ہوتے وہ بھی اس کو پیش کرتا۔ پھر اس کی ماں کو جا کے کہتا کہ اس کو کیوں اتنا بھوکا رکھا ہے کہ یہ میرا اس طرح انتظار کرتا ہے، پیسے گھر دے کے جاتا، ماں اس کی اس کو خوش کرتی، شام کو آتا یہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاتا، رات کو مجھے آرام نہ کرنے دیتا۔ یا رسول اللہ، میں تو ساری زندگی نوکر بن کے اس کی خدمت کی ہے، اگر میری خدمت کا وقت آیا ہے تو یہ میرے پیسے کے اپنے مال کو مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں۔ جب سرکار کے سامنے یہ بات اس نے کی، اس کے اشعار سن کر نبی پاک کی کیفیت ایسی طاری ہوگی، سرکار نے اس بندے کا، وہ بھی صحابی رسول ہے، اس کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کھولا، او بندے تو کیا سمجھتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیرا باپ ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب اس کی۔ عیسیٰ کا شان ورود یہ ہے، الولد المال والولد کان لابیہ، کہ مال بھی اور لڑکا خود بھی، یہ دونوں باپ کی ملکیت ہے۔ الولد وما فی یدہ کان لابیہ، جو کچھ بھی ہے وہ خود اور اس کا مال سب کا سب اس کے باپ کے لیے ہے۔ اگر بچہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا تو یہ ماں باپ کا حق ہے کہ بغیر اس کے پوچھے اس کے مال میں تصرف کر کر اپنی ضرورت کی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اتنی بڑی اتھارٹی دی ہے ماں کو۔ آج باپ کو سمجھے کچھ نہ جائے، ماں کو کچھ سمجھے، یہ نبی پاک کی وہ بات ہے جو سرکار نے قیامت کی نشانیوں میں اٹھتے لفظوں میں پہلی بات جو کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، قیامت کی نشانیاں، قیامت آئے گی بھی، ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، قیامت پہ کھڑا بھی ہونا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا پتہ چل گیا کہ فلاں دن قیامت آنی ہے، تو کیا ہوا؟ قیامت کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے میدان میں کھڑا ہوں، نمازیں، روزے، زکاتیں، حجیں سب کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ماں ادھر کونے میں ناراض کھڑی ہے، کچھ بننے والا نہیں ہے، باپ ناراض کھڑا ہے، کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کی نشانیوں کا سبق پڑھنے والوں، سب سے پہلے یہ کہو کہ ہم قیامت کی نشانیوں کے مقابلے میں قیامت کی تیاری پر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش کریں گے اور راضی کریں گے۔ اگلی بات، یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں، اس لیے ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں، علیحدہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ اگلی بات سرکار نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اذا تطاول، جب اونچی اونچی عمارتیں جو ہے نا، فی البنیان، اس میں مقابلے کے، تطاول، ایک دوسرے سے مقابلے کیے جائیں گے، کون کس کی بلڈنگ زیادہ اونچی ہے، لیکن کرنے والے کون ہوں گے؟ رعاة الابل، اور دوسری ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہاں پر رعاة الغنم، بکریاں چرانے والے یا اونٹ چرانے والے، وہ اونچی عمارتوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں گے کہ کس کی زیادہ اونچی بلڈنگ بنتی ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اور یہ بات اونٹ چرانے والے عرب ہیں نا، اونٹ چرانے والے کون؟ عرب ہیں نا، یہ باقی ملکوں میں شاید نہیں، جیسا ڈیزرٹ میں یہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا یہ جو کل تک اونٹ چراتے ہوں گے اور ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوگا کام کاج کا، کل رب ان کو اتنا دے گا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پھر یہ اونچی بلڈروں کے بارے میں مقابلے کرتے پھریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے اندر بندہ ہی کوئی نہیں، کہا کہ فلانی بلڈنگ سب سے اونچی ہے، کہا ادھر میری بلڈنگ بناؤ سب سے، وہ کیا کر سو بس اونچی بلڈنگ ہونی چاہیے، میرا نام نشان سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ آج عرب جو ہے یو اے چلے گئے، بے شک خالی ہی پڑی ہوں لیکن اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں کہ نہیں، اور اس سے ملتی جلتی میں ایک اور آپ کو روایت دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، اور اس کا حدیث نمبر بھی ہے 2339،
اس کے اندر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کے لیے جائے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو عرب ہے، سرزمین عرب، یہ چراگاہوں سے یعنی جہاں یعنی سبزی سے، گرینری سے یہ بھر جائے گی اور نہروں سے بھر جائے گی، جہاں بڑی بڑی لیکس اور اسٹریمز اور جناب وہاں پہ بڑے بڑے گارڈنز بن جائیں گے۔ حالانکہ ڈیزرٹ پہ کہاں گارڈن بنتے ہیں، لیکن یہ نبی کی اطلاع تھی۔ اب سامنے سرکار کے بیٹھنے والے جو اس حدیث کو روایت کرنے والا صحابی ہے، اس سے پوچھا جائے تو نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتائیں ڈیزرٹ پہ کہاں سے گرینری اگتی ہے، کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم ہمارے آباء اجداد اس ملک میں رہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ان کا کیسے ویسے نہیں، سرکار کا ہوگا۔ آج مٹی کہیں سے لائی گئی ہو، گرینری کہیں سے لائی گئی ہو، وہ ریئل ہو یا فیک ہو، لائی گئی ہے کہ نہیں لائی گئی؟ وہاں پر اس وقت سٹریمز بنائی گئی ہیں کہ نہیں بنائی گئی؟ یہ نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے بالکل سرکار کی باتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ 1400 سال کے بعد ایک بات ہونے والی تھی، پر نبی کی نگاہ میں اس وقت کا عرب بھی سرکار کی نگاہ میں۔ یہی وجہ جب میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا تو سرکار نے فرمایا، پوچھا تھا حل ترون ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو؟ تو صحابہ نے آگے کیا کہا تھا؟ ہم نہیں دیکھتے۔ یہ بات جو سرکار بتا رہے ہیں کہ بلڈنگیں ایسی ہوں گی، گرینری اتنی ہوگی، اور ان کے لیکس اور سٹریمز اور کیا کیا دریا وہاں پر بہیں گے، یہ باتیں سرکار دیکھ رہے تھے نا۔ پھر اگر اس بات کو اس بات سے ملا دیا جائے حل ترون، کیا تم دیکھتے ہو، تو پھر یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ سرکار سے علم کے طور پر نہیں، مشاہدے کے طور پر جو کل باتیں ہونے والی ہیں، سرکار نے اس کی ابتدائی حل ترون سے کی ہے، کیا تم دیکھتے ہو تو میں دیکھتا ہوں۔ سرکار نے بتایا میں صرف جانتا نہیں، میں دیکھتا بھی، میں اس جہان میں اس وقت میں جہان کے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ اب کسی صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ، یہ تو بالکل عجیب سی بات لگتی ہے، سب نے قبول کیا۔ اس کے بعد جو اگلی روایت میں آپ حضرات سے درپیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ تو پہلی روایت تھی، یہ پہلی بات ہے جو میں نے آپ حضرات سے درپیش کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب اس بات کو شروع کیا گیا تو فَأَتَاهُ رَجُلٌ، اور آخر میں سرکار کو بتایا کہ هذا جبریل، یہ جبریل تھا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ جبریل تھا تو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ پہلے کا أَتَاهُ رَجُلٌ، راوی کہتا ہے بندہ آیا، مرد آیا، بعد میں سرکار بتایا یہ جبریل آیا۔ اور جبریل اگر مرد کے روپ میں آئے تو کوئی پہچان نہ سکے، آئے بھی لمحوں کے لیے تو وہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تو جبریل کا امام مرد کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتا، اگرچہ وہ نور کا ہو، اگرچہ وہ نور ہو۔ اس طرح جبریل نوری ہو کر مرد کی شکل میں آئے تو دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا نور ہے۔ تو سرکار علیہ السلام جو اول ما خلق اللہ نوری وکل خلق من نوری کے مصداق ہیں، جو سرکار کی ذات ہے جس سے ساروں نے نور لیا ہے، وہ اگر لباس بشری میں مرد کی صورت میں دنیا کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہوگی، غلط بات تو نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ کوئی ذات، کوئی شخصیت ایک ہی وقت میں نور بھی ہو سکتی ہے اور اسی وقت میں انسان بھی، مرد بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہ جبریل کی اس بات سے ثابت ہو گیا۔ حدیث نمبر 50 ہے، ان کو بتائیں، دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے فَأَتَاهُ رَجُلٌ، اور آخر میں سرکار بتا رہی جبریل تھا۔ تو جس طرح جبریل ایک ہی وقت میں جب وہ سرکار کی بارگاہ میں مرد بن کر آئے ہوئے تھے تو کیا یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اب یہ نور نہیں رہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب مرد کی صورت میں تھے اس وقت بھی نور تھے اور مرد بھی تھے، کیونکہ نظر ہی مرد آ رہے۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث آپ ذات کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ نبی پاک کا ارشاد دل خراش ایک حقیقت ہے جو سرکار نے ارشاد فرمائی ہے، وہ ہم نے سننا ہے اور اس کے بعد حدیث کے مطابق ہم نے عمل کی کوشش کرنی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے ہم نے اس خدشے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی 7319 حدیث کا نمبر ہے،
راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی من اخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. سرکار نے فرمایا یہ بات نوٹ کر لو کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے امت کے لوگ پہلے لوگوں کی ایک ایک گٹھ پر، ایک ایک ہاتھ پر، ایک ایک بات پہ نقل نہ اتاریں. میری امت کے لوگ سابقہ امتوں کے لوگوں کی نقلیں اتاریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے. وقیلہ یا رسول اللہ کا فارس بالروم، یا رسول اللہ یہ فارسی جو پرشین امپائر ہیں رومی ان کی طرح، یعنی یہ جو آج ہم نے جن کو ہم گورا بنائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں گورا وائٹ پیپل، رومن انہی کو کہا جاتا ہے، یعنی یورپین. کیا یہ ان یورپین لوگوں کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان امتی آپ کے ان کی کاپی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اور میں ان کے علاوہ کسی بات کر رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ ان کے پیچھے چلیں گے. اور سرکار نے یہاں تک فرمایا، دوسری حدیثوں میں موجود ہے، نشان جو ساتھی کو بات میں نے نوٹ کی ہوں، دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح ان کے پیچھے چلیں گے اگر وہ یہ جو ہوتا ہے نا کسی چھوٹے سے جانور کا بل جو ان کا گھر ہوتا ہے جو زمین کے اندر بنا لیتے ہیں، کہ اگر کوئی نان مسلم یہ اس طرح کے نان بلیور یہ گورے مورے جو ہیں اگر اس میں گھسنا فخر کی بات سمجھیں گے نا تو میری امت کے لوگ بھی اس میں ضرور پیچھے گھسنے کو فیشن. یعنی سرکار یہ بتانا چاہ رہے کہ بالکل ٹرو کاپی کرنا چاہیں گے. دیکھتے نہیں ہوں گورے نے بال ادھر سے ادھر کر دیا، اگلے دن سارے بال ادھر سے کٹے گئے، تم گنجا ہے میرا کچھ مارے ہمارے پیسے دیر بال آپ کو پائے. اگلے دن جناب وہ مور بنا ہوگا، بال سارے کھڑے ہوئے، اور کتنی دیر لگائی ہے یہ بال کھڑے کریں؟ آدھا گھنٹہ لگائی. وہ میں کیا اس کو کہتے ہیں جیل لگاتا رہا ہوں، جیل لگا کہ میں نے بال سیدھے کیے. کا ثواب اس کا ثواب کوئی مار کافی پڑنے والی. تو یہاں پر بھی اتنی مجھے جو بندہ دیکھتا ہے وہ دیکھ کے یہ پوچھتا ہے وہ تو کچھ مارا ہے ادھر چپ سر پہ ماں پہ ڈونٹ ٹچ. میں نے بڑی مشکل سے فیشن بنایا، ماں کو آنسیں رکھنے دے رہے میرا فیشن ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ تم کاپی کرو گے ان لوگوں کی. حتیٰ کہ ابن حبان کی وہ روایت اور بزار کی وہ روایت بھی میرے پاس ہے، خود پڑھی ہے، میں نے دیکھی ہے. سرکار نے فرمایا بے غیرتی کا یہ عالم ہو جائے گا کبھی میری امت کا ان لوگوں کی کاپی کرنے میں کہ یہ لوگ یہ جو یہ غیر مسلم لوگ ہیں یہ اپنی ماؤں سے زنا کریں گے اور اس کو بات فخر کی سمجھیں گے، تو پیچھے میری امت کے لوگ یہ کام کرنے کو ٹھیک سمجھیں. تو سمانو یہ کوئی ہماری حالت ہے جو ہم نے بنائی ہے. نبی کی سنت سرکار کی داڑھی رکھنا ثواب کا کام بھی ہے، حسن بھی ہے، ہم نے چھوڑی اور ہم الٹے اسرے سے اثر فرماتے ہیں. اٹھے اسرے نہ شیوا کری دشنیاں بادشاہ بھی تھوڑے گورے لگنی ہوئی. ہم نے آج کاپی کرنا ہمارے لباس. کبھی آپ دیکھیں ان لوگوں کی لائبریریز میں جائیں، ان کے لیبارٹریز میں جائیں، ان کے گوروں کی، ان کے پرانے سائنٹسٹ کو دیکھیں، انہیں بڑے لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے، بڑی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی، بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے. میں سوچتا تھا یہ گورے ہیں تو داڑیاں شیو کرنے والے، ان کی داڑیاں کیوں ہیں؟ تو مجھے ایک بات میں سمجھ میں آئی، اصل بات یہ تھی کہ اس وقت مسلمان سائنٹسٹ تھے، ٹیچر مسلمان تھے، ترقی پسند اور ترقی یافتہ جو قوم تھی وہ مسلمان سمجھی جاتی تھی. بغداد میں مسلمانوں کی کتابیں تھیں، بغداد میں مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، ازہر میں مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی. تو یہ لوگ ان سے پڑھتے تھے، ظاہری بات ہے جن سے پڑھ کر آتے تھے ان سے متاثر ہوتے تھے، پھر اس وقت کی شکلیں بناتے تھے. جس طرح کہ مسلمان سائنٹسٹ نے داڑیاں رکھی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، پھر یہ لوگ بھی داڑیاں رکھتے تھے. آج ہمارے مسلمان ان سے پڑھتے ہیں تو ان سے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان جیسی شکلیں بناتے ہیں. جس طرح یہ شیو کرتے ہیں وہ شیو کرتے ہیں، جس طرح ان کو کوئی ماں بہن کی پرواہ نہیں ہے اس طرح ان کو، جس طرح وہ شرابیں پیتے ہیں اس طرح یہ شرابیں پیتے ہیں، جس طرح وہ کلبوں اور پبوں میں جاتے ہیں اس طرح یہ جاتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں یہ بھی کہہ دوں، آج کل یہ فیشن بھی شروع ہو گیا ہوا مسلمانوں میں، کہتے ہیں وہ الکوہول فری پب ہے جی، الکوہول فری کلب ہے جی، وہاں پر صرف ہم تھوڑا سا جاتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے، ٹو ریلیکس. کیا ہم جاتے ہیں وہاں پہ صرف ڈانس کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہوتی، صرف ڈانس کرتے ہیں، ڈانس کوئی بری بات نہیں، میوزک کوئی بری بات نہیں، صرف ریلیکس کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور کیا وہاں پر جائیں گے، وہاں پر میوزک لگا ہوگا، تھوڑی دیر ناچیں گے اور واپس آ جائیں گے. یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. آج الکوہول فری ہے اور کل الکوہول بھی ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے جو ڈرنک دیتے ہیں وہ سمپل ڈرنک دیتے ہیں اس میں بھی الکوہول ڈالا ہوا، آپ کو بتایا ہوا الکوہول فری. جس طرح
کسی الکوہل والے پب میں کلب میں جانا حرام ہے، اسی طرح ان کلبوں میں بھی جانا حرام ہے، بے شک اس کو مسلمان چلا گیا۔ یہ اپنے جوانوں کو سمجھاؤ، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کسی طرح بھی حلال نہیں۔ ناچنا خود حرام ہے، یہ جو فحاشی پر مبنی میوزک ہے، یہ جتنے بھی آلات موسیقی ہیں جو حرام کام کے لیے بجائے جاتے ہیں، جن کا مقصد حرام ہوتا ہے، وہ خود حرام ہے، تو ان کے پاس جانا کیوں حرام ہوگا؟ بری جگہوں پر بجائے جانے والے موسیقی کے سارے آلات برے ہیں، وہ سارے حرام ہیں، اور برے مقصد کے لیے بجائے جانے والے سارے موسیقی کے آلات برے ہیں، وہ حرام ہیں۔ یہ جا کر وہاں جا کے ڈانسیں کر رہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ بتا رہے کہ فلانے بندے کا جی بیٹا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بیچارہ سارا دن بڑا کام کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے تو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے کہا اس سے کہو قرآن سنے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جتنے مرضی ڈانس کر کے دیکھ لو، جتنے مرضی گانے سن کر دیکھ لو، تمہیں کبھی چین نہیں مل سکتا، چین مل سکتا ہے جس کو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اہل بیت کرام۔ چین ڈھونڈ رہا ہے تو ان کاموں میں ڈھونڈو، اور کر کے دیکھو۔ یہ جو ہمارے ساتھی اعتکاف والے بیٹھے تھے، ان سے پوچھو 10 دن بیٹھے تھے، جب اچانک اعلان ہو گیا ان کا یہ کیا ہو گیا؟ ہم نہیں عید کے لیے جانا چاہتے، ہم نے اور بیٹھنا چاہتے تھے، ہم تو اللہ کے گھر میں ایسا سکون کبھی ملا ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا سکون کہاں ملتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ ساری بلڈنگ ٹوٹی ہے، سارا دن بلڈر کام کو لگے رہتے ہیں، کہا جیسا مرضی ہے، پر جو سکون ادھر ملتا ہے وہ گھر میں سبحان اللہ۔ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، ٹھکا ٹھک لگی ہوئی ہے، شور ہو رہے ہیں، پر ہمارا یہ ایمان اور یقین کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اتنا کیف و سرور دیتا ہے کہ نہ پتہ چلتا ہے دن کیسے آئی ہے، نہ پتہ چلتا ہے رات کیسے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ذکر میں مجھے اور آپ کو اپنی عافیت تلاش کرنی ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں جو ابن ماجہ شریف کی ہے، اور ٹائم تھوڑا سا رہ کے میں باتیں کر رہا ہوں، جلدی جلدی یہ باتیں ضروری کرنے والی ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں زیادہ زیادہ آپ صاحب کے سامنے جو ہے جلد از جلد ان جنگوں کے حوالے سے پہنچ سکوں، اور مڈل ایسٹ کی جو سچویشن جو سرکار نے بتائی اس تک پہنچ سکوں۔ لیکن یہ باتیں ضرور سننے والی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی سچویشن آپ کو پتہ بھی چل گئی لیکن اپنا کچھ نہ سنور سکا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی ہے، حدیث نمبر 4020 ہے، 4020 حدیث کا نمبر ہے، اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، لا یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے۔ نبی پاک یہ بات کتنے دکھ سے اس وقت کہتے ہیں کہ یار اس وقت میرے دوستوں کا یہ عالم ہے، جب میں نے کہا شراب حرام ہے تو جس کے گھر میں شراب تھی انہوں نے مٹکے اٹھا کر باہر پھینک دی، حالانکہ سگریٹ نہیں چھوڑا جاتا تو شراب کیسے چھوڑی جائے؟ ایک بندہ جو سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کے ماں بھی کہے، باپ بھی کہے، پیر بھی کہے، مرشد بھی کہے، استاد بھی کہے، پھر وعدہ بھی کرے، پھر مدینہ شریف میں ہے کہ یار ہوں بس یہ مدینہ شریف والی آخری بار ہے، اس تو بعد نہ پینا، اس تو بعد مدینہ میں اچھی پھر پینا چاہیے۔ جب سگریٹ نہیں چھو سکتا تو شراب کیسے چھوٹے؟ شراب سے بندہ کیسے باز آئے؟ لیکن دیکھو نبی پاک کے صحابہ کی عظمت، رات کو اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی ہے، صبح کیا دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی شراب کا مٹکا تھا، کوئی برتن تھا، اٹھا کے گلی میں پھینک کے اس کو توڑ دیا کہ نہ میں دیکھوں اس کو دوبارہ نہ مجھے شراب پیا۔ کتنا کامل یقین اور عمل پر کتنی چستی تھی کہ ادھر سرکار کا حکم ہوا، ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ادھر اس کو حرام سمجھا اور اس کے بعد اس کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ مجھے وہ چودھری نذیر صاحب قاضی ان کے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کسی مجلس میں گیا، وہاں تقریر کوئی مولوی صاحب کر رہے تھے، کہتے ہیں جو بندہ جس کے بندے سے منہ سے بو آتی ہو، یہ سگریٹ ہے، سگریٹ بندہ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے، تو جس کے منہ سے بو آتی ہے وہ سرکار کی کچہری میں نہیں جا سکتا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہی، ابھی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ بندہ اٹھا، گھر گیا، گھر جا کر اپنا یہ حقہ تھا اٹھا کر باہر مارا اور توڑ دیا، اور تیری وجہ سے میں نبی کی مجلس میں حاضر ہو سکوں، آج کے بعد میری توبہ ہے، کبھی تجھے نہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایمان یہ ہے بندہ توبہ کرے، یار میرے نبی یہ بات کرتے کتنے دکھیا ہوئے ہوں گے کہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے۔ دوستو اس وقت موجود ہو، اگر کسی بندے نے کبھی غلطی کیا توبہ کرے،
اور اگر کوئی بندہ ایسا کہ سگریٹوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، میں نے یہ بات آپ کو ثابت کر دی ہوئی ہے کہ پرانے علماء کے نزدیک سگریٹ پینا یہ مکروہ تھا، آج کے علماء کے نزدیک یہ حرام ہے. اس سے بھی بات آنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے اور یسمونہا بغیر اسمہا، اور اس کا نام کسی اور نام پر رکھتے ہیں، یعنی شراب کا نام چینج کرتے ہیں. یہ ولایتیت دیسی ہے، ایک ردیت بارہ. میں اس دفعہ جب پاکستان گیا مجھے بہت دل، ہاں یہ حافظ علی صاحب میرے ساتھ تھے، پوچھے ان سے، بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا. ہم جب وہاں قطر سے گئے تھے، قطر سے جو کنیکٹڈ فلائٹ تھی، وہاں وہ مسلمان ملک ہے، وہاں پر ہمیں کچھ بندے مسلمان ملے، بڑی آپس میں اب گپ شپ کرے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہر سب مسلمان ہیں. لیکن جب ہم پلین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، ہماری ساتھ والی سیٹ پر ان کو جگہ ملی اس طرح. تو وہ جب وہ لوگ آتے ہیں شراب شروع دینے والے، وہ جو ایئر ہوسٹس والا ہوتے ہیں تو ہوتی ہے، آ کے اسے انہوں نے شراب مانگی اور سارے راستے شراب پیتے، حتیٰ کہ ہمیں اپنی سیٹیں وہاں سے اٹھانا پڑی. ہمیں اتنی بو آئے، اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں. ہم انگلینڈ سے چلے تھے، جہاز میں ہمیں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ غیر مسلموں کا ملک تھا، لیکن ہمیں ایسی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن مسلمان ملک میں آئیں تو مسلمان بندہ جس کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے شراب فری ملے گی، کھلی ملے گی، تو وہ اب اتنی پی رہا ہے کہ پوری اس نے جہاز والوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. نام اس کے نئے سے نئے رکھ لیں گے، سرکار میں پیئیں گے شراب، نام نئے رکھیں گے. لیکن اس کے بعد ہمارے یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور پھر میری امت کے بڑے لوگوں کی سرپرستی میں عورتیں گانے والے وہ گانے گائیں گی، اور پھر ان کی موجودگی میں یہ ناچ اور ڈانس کیے جائیں گے، اور ان کی موجودگی میں یہ گانے بانے بجائے جائیں گے. یہ سب میرے لوگوں کی، میری امت میں ہوگا. اب یہ علیحدہ کر کے بتایا نا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ گانے بانے بجانا، عورتوں کے ڈانس دیکھنا، ان کے گانے سننا، کہنا اس سے ہم ریلیکس کریں، روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا نہیں، روح کی لعنت، جس میں بندہ خدا سے دور ہو جائے وہ غذا ہے. اگر کسی کو پیشاب اپنی غذا لگتی ہے تو وہ غذا سمجھے اس کو. لیکن کسی عقل والے صاف ستھرے انسان کے نزدیک پیشاب غذا نہیں ہو سکتی. مشروب کو اچھا ہو، پینے والا جوس ہو، کوئی ڈرنک ہو تو بندہ کہے یہ تو غذا ہے، لیکن پیشاب کو بندہ غذا بنا کے بیٹھ جائے، یہ اسی طرح ہی ہے. اس طرح کے میوزک جو غلط مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ غلط جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں، وہ حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے. لیکن اب اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئی تو اگلی بات سرکار کی سمجھ لیں تو سمجھ آ جائے گی. وہ کیا ہے کہ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسائے گا. ایسے لوگوں ان کو زمین میں دھسائے گا جو میری امت کے لوگ ہو کر شراب کو حلال کر لیں گے، میرے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا لیں گے، میری حرام کرتا چیزوں کی باتوں کو حلال بھی سمجھیں گے اور زمین پر کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور میری امت میں سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا. آخری اب ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں. یہ بات جس وقت پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث نمبر ہے 7194. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، یہ بھی ساروں نے سنی ہے. قیامت کی نشانیاں ساروں کا دل ہے میڈل ایسٹ جائے. اب فلسطین کے بارے میں ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ مظاہرے تو کر رہے ہیں، لیکن مظاہرے کرنے والوں کی اپنی حالت دیکھو، وہ خود کفار کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں. مسلمان بیٹیاں جا رہی ہیں فلسطین کے لیے مظاہرے کرنے کے لیے، لیکن صاف ستھرے ہوئے ہیں. وہاں نعرے مار رہی تو ان کو اپنے حجابات کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہاں سگریٹ پی کر وہ فلسطین کے لیے وہ بات کر رہی ہیں. تمہارے زبان میں اثر کیوں رہے جب تمہیں اسلام اور مسلمان خود اسلام تمہیں پسند نہیں ہے، تم اسلام کی بات کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے کسی بندے نے پوچھا اگر اسلام خدا کا پسندیدہ مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ جس دن مسلمان کو بھی اسلام پسند آ گیا نا، جس دن مسلمان بھی اسلام پر عمل کرنے لگا نا، اس دن اگر ذلیل ہوا تو پھر مجھ سے آ کے مسلمان نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہوا ہے تو عزت کس بات کی مانگتا پھرتا ہے؟ فلسطین کے لیے بڑی باتیں کرنی ہیں، نعرے مارنے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی تو گپے مارنی ہے، وہاں جا کر بھی تم نے کیفے میں ہی بیٹھنا ہے، وہاں جا کر بھی تم نے روز بھی کھانے ہیں. تو پھر تم نے یہ آؤٹنگ بنائی ہوئی یا مسلمانوں کے لیے تمہارا کوئی دکھ ہے؟ اگر مسلمانوں کے لیے دکھ ہو تو مسلمان خود بنو اور پھر اس کے لیے مسلمان کے لیے بات کرو تو تمہاری بات میں کوئی بدل نظر آئے گا. لیکن اگر خود صحیح مسلمان نہیں ہو تو پھر تو گپے مارنے کے لیے جاتے ہو. یہ سنو بات اگلی اب کیا ہے.
وہ کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7194 ایک نمبرنگ کے مطابق اور 2128 ایک نمبرنگ کے مطابق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو اہل جہنم ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میری امت میں وہ لوگ پیدا نہیں کیے گئے، وہ بعد میں آئیں گے۔ وہ کون ہیں؟ قوم، ایک تو ان میں سے وہ جماعت ہے، معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہنٹرز ہوں گے، جس طرح کی گائے کی پوچھل ہوتی ہے نا، دم ہوتی ہے جس طرح، اس طرح کے ہنٹرز ہوں گے، اس سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے، ظلم کیا کریں گے۔ یہ بات تو گزر چکی۔ دوسری قسم کے لوگ، دوسری کون سی وہ قسم ہے جو جہنمی ہوں گے اور ابھی تک سرکار کو کی امت میں پیدا نہیں ہوئے؟ کہا وہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں ہیں جو کہ کاسیات عاریات، جو کہ لباس پہن کر ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہو رہی ہوں گی۔ کپڑے پہن کر کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ کہ یا تو کپڑا اتنا پتلا پہنے کہ بدن اندر سے نظر آئے پھر بھی ننگی ہے، یا کپڑا اس طرح کا پہنے کہ کپڑا پہننے کے باوجود پتہ چل رہا ہو کہ اس کے جسم کی کیا حالت ہے، کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ اتنے چست قسم کے کپڑے پہنے ہو، یہ بھی علماء نے لکھا یہ بھی کپڑے پہن کر ننگے ہونے والی بات ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آج امت مسلمان میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ وہ بہنیں اور بیٹیاں جو سارا سال پردہ کرتی ہیں، عید کا موقع آئے تو وہ سارا پردہ اتر جاتا ہے، شادی کا کوئی موقع آ جائے، فیملی جا رہی ہے، فیملی کی بلایا، وہ فیملی کی بلایت کیا ہے؟ وہ سارے اسکارف لائی کرو، سارے چیرے لائی کرو، ساڑیاں لائی کرو، ادھے ننگے جو کپڑے یہ لاؤ کہ ہر بندہ دیکھ کر کہے کہ بھئی آپ بالکل صحیح، ہمیں پتہ چلا آپ اس طرح ننگا ہوتا ہے بندہ، کپڑے پہن کر ننگا ہونے کی تشریح ہمیں آج پتہ چلی۔ یہ مسلمانوں میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ نہیں دیکھی جا رہی ہے؟ پھر مذہبی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اچھے عزت دار گھرانوں کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو شادی پر اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں، ہاں شادی ہے اس پر تو انجوائے کیا جا سکتا ہے، جیسے مرضی کپڑے پہنو، بے پردہ ہو کے مردوں کے سامنے پھرو، تمہیں اجازت ہے۔ شادیوں میں گانے بجانے اسی طرح جس طرح کافروں کے ہیں وہ نظام مسلمانوں میں رائج ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ کپڑے پہن کر ننگا ہونا، کپڑے پہن کر اگر بندہ ننگا ہو رہا ہو، ایسے کپڑے پہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اب اگر کوئی بہنیں مسجد میں بھی آئیں، کپڑے پھر ایسے پہنے ہوئے ہوں تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور یہ عذاب علیحدہ ہے۔ یہ ممیلات مائلات، جو کہتے ہیں نا کہ she doesn't look attractive، اب یہ سرکار بتا رہے ہیں کہ کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اٹریکٹیو نظر آئیں، دوسروں کو اٹریکٹ کریں اور خود مردوں کی طرف وہ خود اٹریکٹ ہوں، یعنی اٹریکٹ ہونے والی، اٹریکٹ کرنے والی۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ بندہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ کپڑے پہنے اس لیے کہ میں ننگا ہو جاؤں؟ کپڑے تو بندہ پہنتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو کور کرے، تو کپڑے پہن کر جو بندہ اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وہ دوسرے کسی کو اٹریکٹ کرے؟ تو یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے۔ آگے دیکھیں کیا سرکار فرما رہے ہیں، یہ بات پوری سنیں تو آپ کو پتہ چلے سرکار اس بارے میں کتنی سختی فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی، دوسری ان کی یہ ہے کہ وہ اٹریکٹ کرنے کی ان کی نیت ہوگی، وہ اٹریکٹ کریں گی، اور تیسری بات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ، تیسری بات جس میں آپ بالکل میری نگاہیں ملاحظہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں جب میں اس کا پورا ٹرانسلیٹ آپ کو کروں گا۔ سرکار نے فرمایا وہ عورتیں بھی کہ جب ان کے جو سر دیکھو گے نا تو سر دیکھ کر تم کہو گے کہ جس طرح اونٹنی کا کوہان ہوتا ہے نا، اونٹ کی جو پیچھے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، ہمپ دیکھو نا تو عورتوں کے سر اس طرح نظر آئیں گے۔ اب میں جب دیکھتا ہوں مسلمان بیٹیوں کو، ان کے سکارف دیکھتا ہوں، سری اتنی کی ہونی پیچھے جناب جو کچھ بندہ ہو رہا ہے وہ وہاں تک سر کیا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی چیمپئن بن رہی ہوتی ہیں، اور پیچھے مسلمان عام بیٹیاں جو ان کی کاپی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سکارف کس طرح باندھنا، کہ پھر ایکسٹرا کپڑے باندھنا، ایکسٹرا فیشن بنانا، اور بالوں کو اتنا بڑا کر لینا پیچھے سے کہ بڑے بڑے جوڑے بنانا، پھر اوپر سے سکارف بنانا۔ تو یہ وہ ہے جو سرکار نے فرمایا کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ، کہ ان کے سر جو ہیں اس طرح کے ہوں گے
کہ جیسے اونٹنی کے کوہان ہوتا ہے وہ ابھرے ہوئے ہوں گے، وہ آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں المائلۃ، ایک طرف وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک طرف سے بڑے ہوں گے، حالانکہ ان کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ اب ان تین قسم کی عورتوں کے بارے میں حکم کیا ہے؟ عورتیں کپڑے پہنے اور ننگی ہوں، دوسرا کہ وہ اٹریکٹ کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو بنائیں سنواریں اور پھر لے کر جائیں، اور پھر تیسری بات یہ کہ ان کے بال بنانے کا سٹائل ایسا ہو۔ یہ تین باتیں ہوں گی تو نشانی سے سرکار نے ان کا اجر کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا۔ سرکار نے فرمایا وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اللہ اکبر، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، اگرچہ جنت کی خوشبو بڑی دور تک پھیلتی ہے، بڑی دور تک آتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکیں گے۔ اور یہ بات مجھے بتاؤ، اے نبی نے آج سے 14 سال پہلے بتائی تھی، کیا یہ منظر دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں؟ کہ اب یہ باتیں، تینوں باتیں آج ہم اپنی مسلم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہیں اور اٹریکشن کے لیے طرح طرح کے نئے نئے وہ میک اپس اور نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، اور اس پر مسلمان بہنیں عمل کری ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ سر انہوں نے جوڑے باندھے ہوں گے تو ایسا پتہ چلے گا کہ یہ ان کا سر نہیں ہے، کسی اونٹنی کی کوہان ہے یا ہمپ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معافی عطا فرمائے۔ ہم میں سے کسی کے گھر میں ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے بارے میں جو نبی پاک کے سامنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ باہر جا کے شرابیں پیتے ہیں اور گھر آ کے جناب پھر وہ چمپئن بڑی جانے ایسا بڑے کرانے سربراہ ہیں، باہر برے کام کرتے ہیں، اور کئی لوگ ہالیڈیز کے نام پر کئی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد میں یار کسی کو مخاطب نہیں کرتا، آپ میری طرف دیکھیں، تو کوئی بات کرتا ہوں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بات مجھے میں کسی کو نہیں کہتا، میں ساروں کو کہتا ہوں جو کرتے ہیں آج میرے اور آپ کے توبہ کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچی نیت سے سچے کام کرنے کی اور حق والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بات سے اللہ اس کا رسول خوش ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ نشانیاں مزید چلیں گی انشاءاللہ، یہ 3-4 ابھی 10